دراصل رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر کے ہماری وہ فوجی ٹریننگ کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمن شیطان اور اس کے حواری اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود جو انسانوں اور جناتوں کی شکل میں اس کے دوست موجود ہیں، اس سے ہم مقابلہ کر سکیں، اس سے ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے یہاں کہ ہم نے بھوکے رہنے اور رات کو جاگنے کو عبادت سمجھ رکھا یا روزہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروپ کتنا ہی زیادہ طاقتور ہو جائے، کتنا ہی زیادہ مسلح ہو جائے، اگر اللہ کی ذات اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بھول جائیے کہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ماؤں، بہنوں اور بزرگوں اور قابل قدر نوجوان ساتھیوں، میرے کرم فرما برادر ندیم صاحب نے کافی پہلے ہی اس گاؤں سے متعلق بہت ساری مثبت باتیں بتا دی تھیں۔ روزے کے حوالے سے بھی یہاں پر بات آ گئی، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو میں روزے کے فضائل پر بات نہیں کروں گا۔ میرے بزرگ اور محترم جناب عین الحق صاحب نے اس متعلق بات کر لی ہے۔ دراصل جب گاؤں میں دینداری کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے یہ معیار پایا جا رہا ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے آگے کی بات کی جائے۔ ایک طریقے سے ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں ایک مقام طے کر لیا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ اس سے آگے اور کیا ہے، اس سے اگلا مقام کیا ہے۔ تو میں اپنی کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس اگلے مقام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں، اور اس گاؤں سے جس طریقے سے میرے سامنے اس کا تعارف رہا ہے، میرے لیے یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے بہت ہی بڑے محسن اور ایک طریقے سے کہہ لوں کہ مربی، ان کی تحریروں کے ذریعے سے میری زندگی میں کافی کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں، وہ مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب رحمہ اللہ تھے۔ ان کی علمی لیاقت، صلاحیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر کے ان کی مجاہدانہ زندگی، میری نگاہ میں ان سے بڑا کوئی فرد اپنی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو آج ان کی سرزمین پر کھڑا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور میرے سامنے وہ افراد ہیں، وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں کہیں نہ کہیں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے میں اس اگلے مرحلے کی بات کروں گا، فضائل سے آگے بڑھ کر کے بات کروں گا، جس کی ضرورت اس ملت کو مستقبل میں ہے، ہمارے مقصد زندگی سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ احساس جتنا زندہ ہوگا، جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، ہماری ملت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہماری آخرت مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب چند وقت کی نمازیں یا کچھ رسومات کی ادائیگی قطعاً نہیں ہے۔ عبادت دراصل زندگی کی مکمل سپردگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینے کا نام ہے۔ زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، زندگی کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں،
ان تمام کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کا نام عبادت ہے۔ اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ فرائض جڑے ہوئے ہیں، زندگی کے ہر قدم پر ہمارے ساتھ واجبات جڑے ہوئے ہیں۔ ان فرائض اور ان واجبات کا علم اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے۔ اس کو ہم چند گنتیوں میں یا چند رکعتوں میں سمیٹ نہیں سکتے، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ یا یہ کہہ لیں کہ صرف روزوں کے ذریعے سے عبادت کا مفہوم اگر ہم سمجھ رہے ہوں تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے۔ دراصل نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو یا دیگر بڑی عبادات کا معاملہ ہو، شیطان اور اس کے کارندوں سے مقابلے کے لیے یہ ہمارے لیے اسلحے کا کام کرتی ہیں، یہ ویپن کا کام کرتی ہیں ہمارے لیے۔ میں یہاں تھوڑا سا کھولوں گا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر ایک دشمن کو بھی لگا دیا ہے، اور یہ بات بالکل شروع میں فرما دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ تمہارے لیے شیطان ایک دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن بنا کر کے رکھنا۔ اور پھر یہ شیطان اور اس کے دوست، اس کے حواری، جناتوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جناتوں میں سے دوست اور دشمن بنا رکھے ہیں۔ شیطان کے وہ دوست ہوں گے، نبیوں کے وہ دشمن ہوں گے۔ تو مستقل ہماری زندگی حالت جنگ میں ہے، ہم جنگ سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور جب کوئی شخص حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس وقت کن کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے دشمن سے مقابلے کے لیے، کس قسم کے اسلحوں کی ضرورت ہوتی ہے دشمن سے مقابلے کے لیے، کون کون سی ٹیکٹکس سیکھنی پڑتی ہیں اس دشمن سے مقابلے کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں وقت کی فوجیں اور وقت کی فورسیں سیکھتی ہیں۔ وہ دشمن کے ہتھیاروں سے بھی واقفیت حاصل کرتی ہیں، وہ دشمن کی پلاننگ سے بھی واقفیت حاصل کرتی ہیں، وہ دشمن کے طریقوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر دشمن کی کمزوریاں، دشمن کی صلاحیتیں، ان کے مضبوط پہلو، ایک ایک چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ طے کرتی ہیں کہ ہمیں دشمن کو کیسے شکست دینا ہے۔ دراصل رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر کے ہماری وہ فوجی ٹریننگ کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمن شیطان اور اس کے حواری اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود جو انسانوں اور جناتوں کی شکل میں اس کے دوست موجود ہیں، اس سے ہم مقابلہ کر سکیں، اس سے ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروپ کتنا ہی زیادہ طاقتور ہو جائے، کتنا ہی زیادہ مسلح ہو جائے، اگر اللہ کی ذات اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بھول جائیے کہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ نبوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں دکھایا ہے۔ رمضان المبارک میں میدان بدر میں معرکہ سجتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو تعداد میں کم ہم، اسلحے میں ہم کم ہیں، جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہم کم ہیں، کسی بھی اعتبار سے دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک جنگ بدر سے 6 سال بعد ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسلحے میں بھی زیادہ ہیں، بھوکے پیاسے نہیں ہیں، فتوحات کی ایک پوری کی پوری تعداد ہماری پشت پر ہے، لیکن اس کے باوجود دل اور دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے بات آ جاتی ہے کہ آج تو تعداد میں ہم زیادہ ہیں، آج تو قوت میں ہم زیادہ ہیں، آج تو اسلحے میں ہم زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً شکست دکھایا، فوراً مار کھلائی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اپنے بازوؤں پر اعتماد تمہیں ہو گیا تھا، اپنی قوت پر تمہیں بھروسہ ہو گیا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے تھپڑ لگایا تمہیں وہاں پر، فوراً تمہیں سزا دی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تم اپنے دشمن سے کامیابی میرے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ کامیابی نصیب کیسے ہوتی ہے؟ یہ کامیابی ملتی کیسے ہے؟ دراصل اسی ایک چیز کا نام ہے تقوی، اسی ایک چیز کا نام ہے خوف الہی۔
اسی ایک چیز کا نام ہے جس کو قرآن مجید کے تقریباً ہر دوسرے، چوتھے، پانچویں صفحے پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا چلتا ہے، ہر موقع پر بیان کرتا چلتا ہے۔ نماز کی بات آتی ہے، خاتمہ ہوتا ہے تقویٰ پر۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے، خاتمہ ہوتا ہے تقویٰ پر۔ روزے کی بات آ رہی ہے، مقصد بتایا گیا تقویٰ۔ حج کی بات آتی ہے، ہر آیت کے اختتام پر تقویٰ۔ زندگی کے احکامات کا تذکرہ آتا ہے، سماجی زندگی آتی ہے، نکاح کا موقع ہوتا ہے، 3 دفعہ آیتیں تقویٰ والی پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، سرور کا موقع ہے، لیکن تقویٰ یاد دلایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ انسان کی معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاشی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے 12 ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم جھوٹ بول کر کے کما سکتے ہیں، دھوکہ دے کر کے کما سکتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فوراً اسی کے ساتھ ساتھ بات آتی ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ ڈرتے رہنا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت دین چل رہی ہے، قرض لینا ہے، قرضوں سے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، خاتمہ ہو رہا ہے واتقوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ معاملہ آتا ہے سیاسی زندگی کا، 2 فریق جو ہے سامنے ہیں، دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، فوراً جو ہے بادشاہ وقت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا، کسی جانب جو ہے جھکاؤ نہ ہو جائے۔ اور تو اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں؟ امت مسلمہ کے افراد ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے شہادت حق کی فریضہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے والے بنیں۔ جب اس میدان میں ہم نکلتے ہیں، سامنے سب سے بڑا وقت کا دشمن ہو سکتا ہے، ایسا دشمن ہو سکتا ہے جو پلک جھپکتے ہوئے ہماری زندگی تمام کر سکتا ہے، اور تو اور ایسا دشمن ہو سکتا ہے کہ میں ایک جملہ بولوں اور دوسرے دن میرے گھر پر بلڈوزر چل جائے، دوسرے دن میرے گھر پر پہنچ کر کے جو ہے فورسز اٹھا کر کے مجھے جیل لے کر کے چلی جائیں۔ لیکن ایسے موقع پر وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتا ہے اپنی امت میں، جس کے نبی کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے پھر کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ایسے موقع پر بہترین جہاد وہ ہوتا ہے جو ظالم کے سامنے ادا کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تقویٰ کے بغیر ممکن ہے؟ خوف الہی کے بغیر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے بغیر یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ تو ہماری زندگی میں 1-2 نہیں، درجنوں فرائض جڑے ہوئے ہیں۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے پھر دوسری طرف دشمن موجود ہے، وہ دشمن ہمیں ان فرائض سے ادائیگی کے لیے مستقل روک رہا ہے، اس کے کارندے روک رہے ہیں، اس کے ہواری روک رہے ہیں، اس کے لشکر روک رہے ہیں۔ لشکروں کی شکلیں الگ الگ ہیں، اقسام ان کی ہیں، الگ الگ صورتیں بنا کر کے آتے ہیں، بہت بھولی بھالی صورتیں بنا کر کے آتے ہیں، خیر خواہ بن کر کے آتے ہیں، ہم نوا بن کر کے آتے ہیں، دوست بن کر کے آتے ہیں، اور جب ان سب سے بات نہیں بنتی ہے تو کھلم کھلا دشمن بن کر کے بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر وہی انسان کھڑا ہو سکے گا، وہی انسان ٹک سکے گا جس کے اندر تقویٰ اپنے معنی کے ساتھ، اپنے مفہوم کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ موجود ہے۔ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ آپ بہت واضح طریقے سے اس مثال کو بھی سمجھیے۔ یہاں پر اس گاؤں کی کبڈی کی ٹیم بڑی مشہور رہی ہے، اسی کی تمثیل لے لیجئے۔ اگر کہیں پر کھیلتے ہوئے فائنل میں ہم پہنچ جائیں اور کسی وجہ سے سامنے والی ٹیم کے کیپٹن کو باندھ کر کے بیٹھا دیا جائے، مین کھلاڑیوں کو باندھ کر کے بیٹھا دیا جائے، اور دوسری سامنے والی ٹیم اس سے کہا جائے کہ چلو اب مقابلہ کرو، کیا اس سامنے والی ٹیم کو ہرانے میں کچھ وقت لگے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر اس کے کیپٹن کو، اس کے ریڈر کو اور دوسرے جو مین کھلاڑی ہیں کیچر کو، ان کو اگر باندھ کر کے رکھ دیا جائے تو وہ ٹیم جیت پائے گی؟ نہیں جیت پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ دشمن کے کیپٹن کو، اس کے کمانڈرز کو، اس کے ریڈرز کو، اس کے پرچارک کو باندھ کر کے 1 مہینے کے لیے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا مقابلہ کرو۔ اور مقابلہ ہی کرنے کی بات صرف نہیں ہے، بلکہ 11 مہینے کے لیے
ہو سکتا ہے کہ اس 11 مہینے کی جو پچھلی زندگی گزری ہے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اسلحے کی میگزین خالی ہو گئی ہو، ہمارے کارتوس پرانے ہو گئے ہوں، ہمارا بارود پرانا ہو گیا ہو، ہمارے ہتھیار پرانے ہو گئے ہوں، کام نہ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک مہینے کا موقع دیتا ہے کہ چلو دشمنوں کو میں بالکل ان کو باندھ کر کے، ایک ایسا سامنے دشمن ہے جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جس کا کوئی کمانڈر نہیں ہے، جس کا کوئی سپہ سالار نہیں ہے، اور مان کر کے رکھیے کہ بڑی سے بڑی فوج ہو، اگر اس کا کمانڈر ان چیف ناکام ہو جائے، اس کو باندھ دیا جائے، اس کو مجبور کر دیا جائے، تو بڑی سے بڑی فوج کوئی جنگ نہیں لڑ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دشمن ہیں، شیطان کے حواری ہیں، ان کے کمانڈروں کو باندھ کر کے ایک مہینے کے لیے رکھ دیتا ہے، اس کے بعد اہل ایمان کو موقع دیتا ہے کہ تیاری کرو۔ اس سے بڑی نصرت، اس سے بڑی مدد اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ہیلپ کیا ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ ہم نے بھوکے رہنے اور رات کو جاگنے کو عبادت سمجھ رکھا یا روزہ سمجھ رکھا ہے۔ بہت واضح طریقے سے یاد کریے اور اپنے گرہ میں باندھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرمایا ہے، دھمکی ہے یہ کہ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہتیرے ایسے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہتیرے ایسے رات جاگنے والے ہوتے ہیں جن کو رت جگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ بزرگوں سے میں سوال یہاں نہیں کروں گا، یہ اپنی اننگ پوری کر چکے ہیں، تقریباً 60 سے اوپر چلے گئے ہیں، ان کی اننگ پوری ہو چکی ہے، بونس میں زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ لیکن جو میرے نوجوان ساتھی ہیں یا 50 کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں اور جائزہ لیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر راتوں کا معاملہ کیا رہتا ہوگا، اور اگر بہت اچھا رہتا ہے تو خوشی کی بات ہے، اور میں توقع یہی کروں گا کہ مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب کی سرزمین پر ہوں اور یہاں پر راتوں کو اس طریقے سے گزارا جاتا ہوگا جس طریقے سے احادیث میں کہا گیا ہے، جس طریقے سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر مسلم گاؤں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ رمضان کی شروعات سے 15 دن 20 دن پہلے رات کو خصوصی طور پر گزارنے کے لیے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ درس قرآن کی ہوتی ہے، مطالعہ قرآن کی ہوتی ہے، نوافل کی ہوتی ہے، تہجد گزاری کی ہوتی ہے، کس چیز کی ہوتی ہے؟ والی بال کے میچز کی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر دیکھا ہے کیرم بورڈ کھیلنے کی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر دیکھا ہے لوڈو کھیلنے کی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر دیکھا ہے کبڈی کھیلنے کی ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر دیکھا ہے کہ رمضان میں راتوں میں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں کرکٹ کے، انڈرم میچز کے۔ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شاید شیطان کو جب باندھا جا رہا تھا تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جاؤ میری جگہ لے لو تم لوگ۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے سماج میں شیطان کے وہ کارندے نکل کر کے راتوں کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں۔ اگر اس گاؤں میں نہیں ہوتا ہے تو خوش نصیب ہے یہ گاؤں اس معنی میں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو افسوس کا مقام ہوگا کہ یہ گاؤں صحیح رخ پر نہیں غلط رخ پر جا رہا ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کڑوی لگے میرے نئی عمر کے لوگوں کو، لیکن کڑوی لگتی ہے تو لگنی چاہیے، بری لگتی ہے تو لگنی چاہیے۔ اس امت کا حصہ ہونے کے ناطے اگر یہ رات جاگ رہے ہیں کھیل کود میں، ٹورنامنٹ کھیلنے میں، لوڈو جیسے وقت کو ضائع کرنے والے کھیل میں، یا کسی بھی قسم کے کھیل میں، تو مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ یہ میری امت کا حصہ ہیں، یا کسی بھی ایسے شخص کو خوشی قطعاً نہیں ہو سکتی ہے جو اس امت کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اس رات میں، ان راتوں کی بڑی اہمیت اور بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں، اور پھر ان راتوں میں جاگ کر کے جو ہماری تربیت مقصود ہے، جو ٹریننگ مقصود ہے، اگر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، 11 مہینے جو آنے والے ہیں ہم دشمن کے مقابلے میں رتی برابر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح کے ماحول چل رہا ہے، جس طرح کے حالات سے ہم امت مسلمہ گزر رہی ہے، اب خواص تک معاملہ نہیں رہ گیا ہے۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب یا ان کا خانوادہ، میں ان کا نام بار بار اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ آپ لوگ واقف ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ 1000 کا گاؤں ہے تو اس میں سے مولانا کے گھرانے پر جو آزمائشیں آئیں ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی۔ وہ دور لٹ گیا کہ جب خواص پر آزمائشیں آ جاتی تھیں، خواص جیلوں میں جایا کرتے تھے، خواص کے گھروں پر بلڈوزر چلا کرتے تھے، خواص کے انکاؤنٹرز ہوتے تھے۔ اب عوام کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اب عوام کے گھروں پر جو ہے وہ تالے پڑ رہے ہیں، عوام کے گھروں پر کرکیاں ہو رہی ہیں، عوام کو گھسیٹ کر کے مارا جا رہا ہے، عوام کے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں۔
آپ لوگوں کو نہ اندازہ ہو، لیکن جن جن جگہوں پر جانا ہوا ہے میرا، یا جہاں کے بارے میں مجھے یقینی معلومات ہیں، چند مثالیں آپ کو دے دوں، اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی اس طرح کی صورتحال اگر ہماری پیش آئے گی تو کتنا دیر ہم ٹک سکیں گے۔ چند مہینے پہلے یہیں یو پی میں بہرائچ کا ایک علاقہ ہے، وہ حادثہ، وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک مسلمان کی چھت پر کھڑے ہو کر کے باطل کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اس کے گھر میں گھس کر کے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، دفاع میں وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نتیجے میں اس پورے کے پورے علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ ایک مہینے تک کیا بیتتی ہے، یہاں پر میرے خیال سے شاید چند لوگ ہوں جن سے اس کی واقفیت ہوگی۔ چند مہینہ پہلے سنبھل کا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر درجنوں ایسے گھر ہیں تالے لگا کر کے لوگ غائب ہیں۔ میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ شیطان کی طاقتیں، شیطان کی قوتیں، ان کی افواج اب وہ ہمارے درمیان تخصیص کرنے والی نہیں ہیں، ایک دو افراد پر ہاتھ ڈالنے والی نہیں ہیں، اب مجموعی طور پر پورے سماج کے صفائی کا معاملہ وہاں پر تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مقابلہ کرنا ہے، ہمارے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، ہمارے پاس نہ کوئی اکنامی کی طاقت ہے، نہ کوئی معاشی طاقت ہے، نہ کچھ اور لڑنے بھڑنے کی طاقت ہے، نہ تعداد کے حساب سے ہماری ان کے مقابلے میں کوئی گنتی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہیں پر آ کر کے حوصلے کی جو چیز آتی ہے ہمارے لیے، اور اللہ کی جانب سے یہ بات آتی ہے، اللہ کی جانب سے یہ بات آتی ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اے بدھی رکھنے والو، میرا تقوی اختیار کرو، میرا ڈر اختیار کرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مشکلات جتنی بھی آئیں گی، دقتیں جتنی بھی آئیں گی، پریشانیاں جتنی آئیں گی، اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا چلا جائے گا اگر تقوی کی زندگی گزرتی ہے۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، مخرجہ کی بات آ گئی، راستہ نکلنے کی بات آ رہی ہے، حالانکہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، اجتماعی زندگی سے ابھی میں نہیں مثال دے رہا ہوں۔ بالکل صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 افراد سفر میں تھے، آندھی اور طوفان آتا ہے تو وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہیں سنا ہے تو میں ریمائنڈر کے طور پر پیش کر دے رہا ہوں۔ ان تینوں جب اس غار میں داخل ہوتے ہیں تو آندھی اور طوفان کی وجہ سے ایک چٹان سرک کر کے دہانے پر آ کر کے ٹک جاتی ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے نکل سکے، کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں سے نکل سکے۔ تینوں بہت پریشان ہوتے ہیں، غور کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اپنی زندگی کے بہترین اعمال کو ہم یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا واسطہ دے کر کے راستے تلاش کرنے کی کوئی سبیل جو ہے اس سے مانگیں، کوئی راستہ وہ نکالے گا۔ 2 لوگوں نے اپنے اعمال گنائے، لیکن جو میں واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ خاص طور سے چونکہ میرے سامنے نوجوان زیادہ ہیں اور انہیں سے مخاطب بھی میں ہوں، انہیں کی عمر کا ہوں، انہیں کو آگے اگلی اننگ کھیلنی ہے، اس امت کی نیا کو انہیں کو سنبھالنا ہے، انہیں کو دیکھنا ہے خاص طور پر۔ اس میں ایک نوجوان وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میری ایک چچزاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں بار بار اس کو پھنسانے کی کوشش کرتا اور اس سے کہتا کہ مجھے موقع دو جسم کو استعمال کرنے کا، وہ بار بار جھٹک دیتی، کنارے ہو جاتی۔ ایک وقت آیا جب قحط پڑا، کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، وہ آتی ہے مجھ سے پیسے مانگنے آتی ہے، کچھ درہم و دینار مانگنے آتی ہے۔ تو میں نے ایک شرط رکھی کہ میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے اوپر مجھے اختیار چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پیسہ دیا، وقت مقررہ پر جو ہے وہ پہنچا، اور خود وہ شخص اس دعا کے دوران کہتا ہے، جب وہ اس غار میں مقید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ چکا تھا، اس موقع پر اس نے ایک جملہ استعمال کیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور بغیر حق مہر ادا کیے جو ہے آگے قدم نہ بڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں وہ لفظ چبھ گیا اور فوراً میں نے وہاں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ، اگر یہ میں نے تیرے لیے کام کیا تھا، تیرے رضا کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا تھا، یہ جو ہمارے لیے تنگی اور پریشانی
پیش آ گئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہمیں دے دے۔ چنانچہ وہ چٹان سرکتی ہے اور یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دیا، ان گنت مثالیں ہیں اس طرح کی، ان گنت مثالیں ہیں، افواج کی ہماری مثالیں ہیں، اقوام کی ہماری مثالیں ہیں۔ یہ انفرادی تقویٰ جب اجتماعی تقویٰ میں ڈھلتا ہے تو یہ امت پھر حماس کی شکل میں سامنے آتی ہے، یہ امت پھر طالبان کی شکل میں سامنے آتی ہے، یہ امت پھر صلاح الدین ایوبی کے مجاہدین کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ورنہ تنہا اگر متقی صرف مولانا عبدالعلیم اصلاحی جیسا فرد ہو تو اپنے آپ میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، گاؤں کے لوگوں کے لیے باعث فخر تو ہو سکتا ہے، لیکن تنہا اس ایک فرد کے ذریعے سے یہ سماج نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس سماج کی آخر کیا ذمہ داریاں پھر بنیں گی؟ وہ تو شخص اپنا کام کر کے چلا گیا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں جو ڈالنی تھی وہ ڈال کر کے، کہہ کر کے، لکھ کر کے، اپنے بیٹے کو قربان کر کے، دوسرے بیٹے کو جیل تک پہنچا کر کے، جو کچھ عظیمت کی راہ ہو سکتی تھی اس نے اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اس گاؤں کو کیا اس کے نتیجے میں کیا اس کے اندر کوئی عظیمت آئی، کوئی اس کی زندگی میں رمق آئی، کوئی تبدیلی اس کے اندر پیش آئی؟ تو پھر کس بات کے لیے فخر کرنا ان کی ذات پر؟ ہم لوگ تو نکمے وارث ہیں، یا شاید سورہ مریم کی وہ آیت ہمارے اوپر صادق آ جائے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ انبیاء کا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کا بیان کیا جاتا ہے، اسماعیل کا بیان کیا جاتا ہے، یونس کا بیان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے بیکار قسم کے لوگ آئے کہ انہوں نے اپنے پوروجوں کی روایت کو برقرار نہیں رکھا، نمازیں نہیں قائم کی، زکوٰۃ کو چھوڑا اور خواہشات میں لگ گئے۔ رمضان المبارک میں خواہشات کو مار دینا چاہیے تھا، خواہشات پر کنٹرول ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خواہشات کی تکمیل نئی صورت میں سامنے آتی ہے، کھیل کود کی شکل میں، والی بال کے میچز کی شکل میں، اور تو اور مجھے نہیں پتا کہ آئی پی ایل اس میں شروع ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا، لیکن پچھلے سالوں میں دیکھا ہے میں نے، آنکھوں کی دیکھی یہ بات ہے کہ تراویح کی نماز چھوڑ کر کے لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو آئی پی ایل کے میچز دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، گروپ کی شکل میں دیکھا ہے، تنہا نہیں کہ تنہا کہیں بند کمرے میں دیکھ لیں، کوئی دیکھ نہیں رہا کہ اس پر کیا اثر پڑے گا، پوری پوری مسجد خالی ہو جا رہی، صرف بوڑھے جو ہے 50 سال کے نظر آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ یہ خواہشات کی تکمیل کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک نہیں آ رہا ہے، خواہشات پر کنٹرول کرنے، قابو کرنے کا نام ہے یہ، اور خواہشات جب کنٹرول میں آ جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کا نام ہے۔ خواہشات کو بڑھاوا دینے کے لیے اس رمضان کے مہینے میں دوسرا کام کیا ہوتا ہے جس میں ہماری بہنیں بھی شامل رہتی ہیں کہیں نہ کہیں؟ کھیل کے حوالے سے تو ہماری بہنوں کا معاملہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا معاملہ کھانے پینے کو لے کر کے، کھانے پینے کو لے کر کے بہتیرے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا وزن تو بڑھ گیا۔ کیوں بھائی؟ یہ وزن بڑھا کیوں؟ پھر اس رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ ملا کیا اس سے اگر آپ کا وزن بڑھ گیا؟ اس میں جتنی خوراکیں، جتنے قسم کے پکوان ہم اس مہینے میں کھاتے ہیں، پورے سال میں شاید ہم دیکھتے بھی نہ ہوں اتنے پکوان۔ حاصل کیا ہوا؟ کھانے کا مہینہ، پینے کا، مشروبات کا یہ مہینہ ہے، اور پھر اس جسم کو جو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے جس قسم کا بنانا ہے، جس قسم کا ڈھالنا ہے، اس کا کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ مثال دیکھیے آپ اس کو، پھر یہاں مثال دینی پڑے گی، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو اپنی تیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا خواہشات کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لفظ صوم جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے یا صیام جو بولا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں جائیں۔ عرب میں ایک اصطلاح بولی جاتی تھی، ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی، جنگوں کا وہاں پر عام ماحول تھا، قبائل میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، دشمنی کے لیے بھی، خوراک حاصل کر لی بھی، متعدد مختلف مقاصد کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جنگوں میں سب سے کارآمد جو چیز ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے، اس کے بعد اونٹ ہوتے تھے، لیکن گھوڑوں کی تیزی اور تیزی سے جھپٹ کر کے پلٹنا اور کامیابی کے ساتھ واپس آ جانا یہ صرف گھوڑے کے ذریعے سے ممکن تھا۔ کبھی کبھی ان گھوڑوں پر 2 سے لے کر کے 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے بھی سفر کرنے پڑ سکتے تھے، اور جب کوئی سرپرائز اٹیک کرنا ہوتا ہے تو پھر بیچ میں کہیں پر سکون اور اطمینان نہیں لیا جاتا ہے۔
یا کمانڈو اٹیک کرنا ہوتا ہے تو کہیں بیچ میں راحت نہیں لی جاتی ہے. یہ اصطلاحات میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں جدید اصطلاحات سمجھیے گا اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں بنانا کیا چاہ رہا ہے. سست اور کاہل اور کمزور بالکل نہیں دیکھنا چاہتا ہو. چنانچہ گھوڑے کو لے جا کر کے صحرا میں باندھ دیا جاتا ہے, کسی درخت سے کسی کھونٹے سے باندھ دیا جاتا, اس کی پشت پر بورا رکھ دیا جاتا. بورا تو سمجھتے ہوں گے, جانتے ہوں گے آپ لوگ. اور اس کے بعد کھانے کے لیے گٹھلی, جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے, اس کا درہ بنا کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے, اور بہت معمولی مقدار میں اس کو پانی دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا تھا اس گھوڑے کے ساتھ. اور جب متعینہ مدت پوری ہو جاتی, مقررہ مدت پوری ہو جاتی کہ یہ فلاں پولیس کی ٹریننگ اتنے مہینے ہوتی ہے, فلاں کمانڈو جو ہے ٹریننگ اتنے مہینے کی ہوتی ہے, آرمی کی اتنی مہینے ہوتی ہے, جس کی جیسی ضرورت ویسی اس کی ٹریننگ, تو اس گھوڑے کی ٹریننگ کی مدت جب پوری ہو جاتی اور اس کے جسم سے فاضل چربی پگھل کر کے پتلا دبلا بالکل چھررے قسم کا جو ہے گھوڑا جب سامنے آتا تو اس کو کہا جاتا فرسن صائم, یہ روزے دار گھوڑا ہے, یہ گھوڑا روزہ رکھ کر کے آیا ہوا ہے. ذرا سوچئے گا کہ یہ لفظ جب قرآن مجید میں استعمال کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے جب یہ استعمال کیا ہے, تو اس کے ذریعے سے امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ مستقل حالت جنگ میں ہے. ہم کبھی بھی حالت امن میں نہیں ہو سکتے, کبھی حالت سکون میں نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کی زندگی میں سکون نام کی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ حالت جنگ کا نام ہے ان کا, اور یہ جنگ ہم نے نہیں کھڑی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا یہ ہمارے مقصد زندگی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فالتو میں پیدا کیے گئے ہو, بے مقصد پیدا کیے گئے ہو, بلا وجہ پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں, ایک اعلیٰ نصب العین لے کر کے پیدا کیے گئے ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے, اس میں آزمائش ہے, اس میں امتحان ہے, اس میں ایگزامینیشن ہے, اس میں پرزیکیوشنز ہیں, اس میں طرح طرح کی تکالیف اور مشکلات ہیں. اور ہمارے ساتھ تو مزید جڑا ہوا معاملہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک طریقے سے ہمارے ساتھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اچھا مسلمان کہتے ہو تو سن لو پھر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خوف سے آزمائیں گے. خوف کس بات کا؟ زبان کھولی تو یوگی کا بلڈوزر آیا, اس بات کے خوف سے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ, بھوک سے آزمائیں گے. زبان کھولی, نوکری پیشہ ہے, نوکری گئی, کہیں دکان ہے, کاروبار ہے, ای ڈی کی ریڈ پڑی, یا انکم ٹیکس کی اگلے دن ریڈ پڑی, یا پھر جو ہے میونسپلٹی کارپوریشن مختلف بہانے بنا کر کے کاغذات کی کمی دکھا کر کے راتوں رات بیک ڈیٹ میں چسپا کر کے دوسرے دن بلڈوزر کر کے جو ہے گرا دیا آپ کو. آزمایا جائے گا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, بہت قلت ہوگی مال کی. یہ امت مسلمہ بھارت میں مالی اعتبار سے بہت نچلی سطح پر ہے, یہ بات سامنے آ چکی ہے لوگوں کے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تعداد کی بھی کمی ہوگی کہ بہت کم لوگ ساتھ دیں گے, بہت کم لوگ حق کے لیے کھڑے ہوں گے. 1.5 ارب کی آبادی ہونے کے باوجود پوری دنیا سے ٹکرانے والے صرف 30,000 کی تعداد میں, 40,000 کی تعداد میں, حد سے حد 50,000 کی تعداد میں. کتنے فیصد وہ بن رہے ہیں دنیا کے بالمقابل, یا ہمارے درمیان سے اگر ان کو نکالا جائے. یہ زندگی آزمائش کا نام ہے. اس آزمائش بھری زندگی میں جس اسلحے کی ضرورت ہے, وہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہو, وہ دشمن چاہے ہمارا نفس ہو, وہ دشمن چاہے شیطان ہو, وہ دشمن چاہے باطل طاقتیں ہوں, ان تمام سے مقابلے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ, سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو ہمیں دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. میرے خیال سے اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کس معنی میں یا کس سطح پر آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اب فضائل نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو اتنے اجر و ثواب ملیں گے آخرت میں, وہ تو ملیں گے ہی یار, نیت صحیح رہے گی تو. وہ کہاں جانے والے ہیں؟ اجر و ثواب کی نیت سے اگر ہم روزوں کو گزاریں گے تو دنیا میں مقابلے اور کشمکش کا فلسفہ کہاں جائے گا پھر؟ دشمنوں سے مقابلے کرنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے کوششیں کہاں جائیں گی؟ تو مقابلہ تو یہاں کرنا ہے, ہمیں قدم قدم پر کرنا ہے.
اس کے لیے شعوری تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر یہاں پر ڈالنا پڑے گا۔ 2 آیتیں اور اس کی کچھ چیزیں بیان کر کے میں پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت میرا پورا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ تقوی کا مطلب کچھ ڈریس، کچھ لباس، یا میرے جیسا کوئی لباس یا اس چہرے کے ساتھ نظر آئے تو متقی مانا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دینداری کا تصور جو دوسرے مذاہب میں یہاں بھارت میں دیکھیں تو یہ ننگے دھڑنگے جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بڑا مذہبی اور بڑا تقدس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یقین مانیے میرے اپنے علم کے مطابق تقوی کا کوئی لباس، ظاہری لباس تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں۔ اگر بتایا ہو تو آپ لوگ بتا دیجئے گا مجھے، میں واپس لے لوں گا اپنی بات۔ کہیں نہیں بتایا ہے کہ یہ جو لباس ہے، لباس التقوی کہا ہے، تقوی کا لباس کہا ہے۔ اور اس تقوی کے لباس کی جو بات بتائی گئی ہے وہ تقوی دوسرے قسم کا ہے۔ وہ ابھی میں گنتیاں گناؤں گا کہ اس تقوی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور بس گنتی گنا کر کے بات ختم کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو متقی بنانا چاہتا ہے تو کس سینس میں بنانا چاہ رہا ہے۔ ہماری پرسنالٹی متقی والی کون سی بن کر کے آئے گی، وہ صفات کیا ہوں گی، اس میں یہ شکل و صورت کہیں نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ایک آیت البر ہے جو سورۃ البقرہ میں آئی، آیت نمبر 177 ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 16 صفات گنائیں، 16 صفات گنائیں۔ میں آپ کو بس ترتیب سے گنا دے رہا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دماغ میں اگر صرف یہ بھر رکھا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے بس نماز پڑھ لی جائے، کچھ عبادات کر لی جائیں، تو یہ نیکی کا نام نہیں ہے۔ پہلے اس کو رد کیا ہے، انکار کیا کہ دماغ سے خرچ کر کے نیکی کے غلط تصور کو دور کرو۔ اب نیکی کا تصور کیا ہے وہ سنو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، آخرت پر ایمان لے کر کے آؤ، نبیوں پر ایمان لے کر کے آؤ، کتابوں پر ایمان لے کر کے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ۔ ایمانیات کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کیا آنا چاہیے؟ کوئی سوال کرے کہ ایمان کے بعد اگلا کام کیا ہونا چاہیے تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نماز پڑھنا چاہیے، یہی جواب آئے گا۔ اس ترتیب میں نماز آباد میں آ رہی ہے، بلکہ حقوق العباد کا تذکرہ آ گیا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمانیات کے بعد کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے قریبی لوگوں پر خرچ کرتا ہے، مسافر پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، گردنیں چھڑانے پر خرچ کرتا ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ متقی ہے۔ پھر آگے بات آ رہی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عام زندگی میں ہم آتے ہیں تو عام زندگی میں یہ صفات کون کون سی ہیں؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ کسی سے قرضہ لیا 2 مہینے میں دے دوں گا، 2 مہینہ گزر گیا، مانگنے گئے، بات چیت بند، سلام بند، کتنی بھی عام ہے یہ بات۔ مارکیٹ میں گئے، سامان لینے گئے، 2 لاکھ کا سامان لے رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ دیا، دے دیں گے، مر گئے اور دینے سے رہ گیا۔ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ یہ اہل ایمان نیکوکار تقوی والے وہ ہوتے ہیں جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت کشمکش میں ہیں، تو صورتحال کیا پیدا ہوگی؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، کبھی قحط پڑے گا، مال و دولت کی کمی ہوگی، لاک ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا ہوگی تو معیشت بیٹھ جائے گی، اکانومی بیٹھ جائے گی، جنگ چھڑ گئی تو اکانومی بیٹھ جائے گی، بھوکے مرنا پڑے گا۔ اور تو اور کبھی دشمنوں سے مقابلہ فیس ٹو فیس ہو گیا تو کیا صورتحال بنے گی، وہ ہم نے غزہ میں دیکھا ہے بہت قاعدے سے۔ تو کہا گیا والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، کہ وہ قحط کا زمانہ آ جائے، مال و دولت کی کمی کا معاملہ ہو جائے، مارکیٹ کے ڈاؤن ہو جانے کا معاملہ آ جائے، یا جنگ کی نوبت آ جائے، ثابت قدم رہیں، جمے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے قسم کے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کریے گا کہ یہ 16 صفات اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہیں پر کوئی ظاہری چیز کا اس میں بیان ہے؟ کہیں نہیں ہے۔
دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت 133 دیکھیے. 4 باتیں اس کی بتا کر کے یہ 20 پوائنٹ سے 2 آیت میں آ گئے جو متقیوں کے بیان کر دی ہیں. باقی بتانے پر اگر آیا جائے تو 50 کھڑے کھڑے یہاں پر بتائی جا سکتی ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کمپٹیشن کرنا ہے نا، گھر بنانے میں کمپٹیشن نہ کرو، مال و دولت میں بڑھ جانے پر کمپٹیشن نہ کرو. کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں کرو، اس کی اس جنت کو حاصل کرنے میں کرو جس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اب یہ متقی ہیں کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. تنگ دستی میں ہوں یا فراخی میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو یا دولت سے محروم رکھا ہو، دونوں حالتوں میں انفاق کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو رکھتے ہیں. زندگی میں بہت سارے مسائل آئیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے. کبھی پڑوسیوں سے نوک جھونک ہوگی، کبھی گھر میں نوک جھونک ہوگی، کبھی بیوی سے الجھاؤ ہوگا، کبھی جو ہے بچوں کے کسی مسئلے میں غصہ آئے گا، کبھی خرچے پانی کو لے کر کے جھگڑوں کی نوبت آئے گی، کبھی اور دوسروں سے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آئے گا. وہاں پر جو ہے وہ جذبات جو ہے قابو میں رکھنا مشکل ہوگا. تو الکاظمین الغیظ، جو غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. اور جب غصے پر کنٹرول رکھیں گے تو اس کا اگلا مرحلہ آئے گا والعافین عن الناس. صرف کنٹرول نہیں کرنا ہے، درگزر کرتے رہنا ہے، معاف کرتے رہنا ہے. معافی کو عام بنا لیجئے. اور جو لوگ معافی کو عام بنا لیتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور آخری بات کہی گئی، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، جرائم اس سے ہوتے ہیں، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. لیکن متقین کی خوبی یہ ہے کہ جب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے تو فوراً پلٹتے ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں کہ نہیں مار دیا تو مار دیا، گالی دے دیا تو دے دیا، اس کے حقوق غصب کر لیا تو کر لیا، اب واپس ہونے کا کوئی نام نہیں ہے. جب ایک دفعہ زبان سے نکل گئی بات، جب کر دیا تو کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی بات واپس لے لیں، معافی مانگ لیں. نا، زندگی میں معافی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں پر معافی طلب کر لیتے ہیں. خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ میرے جو نئے عمر کے ساتھی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کر کے ہٹ رہا ہوں یہاں سے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو کھلواڑ نہ بنائیے گا، کھلواڑ نہ بنائیے گا، تماشا نہ بنائیے گا. اس کو اپنی زندگی کو، اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کو مجاہدانہ رخ دینے کے لیے استعمال کر لیجئے. اس حوالے سے اگر کوئی مدد تعاون چاہیے تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ حاضر پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.